اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک اور دولت عثمانیہ کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا اور دونوں کو ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ انگریزوں، فرانسیسیوں اور دوسرے اسلام دشمن طاقتوں نے سلطان محمود ثانی کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کا ہدف جزیرہ عرب میں خود مختاری اور خلافت عثمانیہ سے علیحدگی حاصل کر کے عرب دنیا کو متحد کرنا اور دولت عثمانیہ سے قیادت اور خلافت کا جھنڈا چھیننا ہے۔ سلطان محمود ثانی نے دشمنوں کی چغلیوں پر یقین کر لیا، حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مناسب تو یہ تھا کہ وہ اس جھوٹ میں شک کرتے اور ایسے امانت دار اعیان مملکت کو بھیجتے جو اس امر کی تحقیق کرتے۔ مسلمانوں کے فرما روا نہ سمجھ سکے کہ ایک سچی اسلامی تحریک پر لگائے جانے والے الزام کی تصدیق کے نتائج کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں۔ الغرض سلطان نے دشمنان اسلام کی اس تجویز پر عمل کیا کہ اس تحریک کو فوراً کچل دیا جائے، اس سے پہلے کہ یہ خطرناک صورتیں اختیار کرے، اور اس کے لیے بے تحاشا دولت اور افرادی قوت کی فراہمی کی ذمہ داری پوری کرے۔ دولت عثمانیہ نے دولت سعودیہ سے جنگ کرنے کا پروگرام وضع کر لیا اور جنگ کی ذمہ داری پڑوس کے علاقوں کے والیوں کے کندھوں پر ڈال دی، جس میں دولت عثمانیہ کے سامنے دو ہدف تھے۔ ایک یہ کہ عرب کے مشرقی علاقوں میں سعودی توسیع پسندی کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ والی جنگ کی وجہ سے کمزور ہو جائیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے دولت عثمانیہ کے تابع رہنے پر مجبور ہو جائیں۔ دولت عثمانیہ سب سے پہلے والی بغداد کی طرف متوجہ ہوئی، کیونکہ یہ والی نجد کے قریب ترین والیوں میں سے تھا، لیکن بغداد کا والی اپنی ولایت کے داخلی مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ پھر اس کی فوجی قوت اتنی کمزور تھی کہ وہ سعودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور یہ عراقی سرحدوں پر سعودیوں کے حملوں کو روکنے میں کئی بار ناکام ہو چکا تھا۔ اس لیے دولت عثمانیہ نے والی شام کو سعودیوں سے ٹکر لینے کی ذمہ داری سونپی کہ شاید ان کا رستہ روکا جا سکے، لیکن اس کی قسمت میں بھی ناکامی لکھی تھی۔ والی شام والی عراق سے زیادہ بری طرح ناکام ہوا۔ جب دولت عثمانیہ بغداد اور شام کے والیوں سے مایوس ہو گئی تو مصر کی طرف رخ کیا، اور 1807 میں مصر کے والی سے مطالبہ کیا کہ وہ عرب کے علاقوں پر حملہ کرے تاکہ حرمین شریفین سے دشمن کا صفایا کیا جا سکے اور ان مقدس مقامات کو آزادی دلائی جا سکے سعودیوں کے ہاتھ سے، تاکہ جزیرہ عرب میں زوال پذیر سلطنت عثمانیہ کے اقتدار کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ لیکن محمد علی پاشا اس مطالبے کو فوراً عملی جامہ نہ پہنا سکا، بلکہ 1811 عیسوی کے بعد اس نے سعودیوں سے ٹکر لینے کا ارادہ کیا جب وہ مصر میں مملوکی بیغوں سے خلاصی کر چکا۔ دعوت سلفیہ کے پیروکاروں نے نہ تو خلافت کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کبھی خلافت اسلام کے زیر نگی ہونے پر کسی اعتراض کا اظہار کیا۔ اختلاف صرف دو بنیادی باتوں میں تھا، ایک یہ کہ حاجیوں کے وفد اسلامی تاریخوں کی پابندی کریں اور وہ تمام چیزوں سے الگ ہو جائیں جو شریعت اسلامی کے منافی ہیں، اور دوسری بات تھی دولت عثمانیہ کا یہ احساس کہ حجاز کے مقدس مقامات پر وہابیوں کے قبضے کے سامنے ان کی ایک نہیں چل رہی۔ اس میں ان کا نقصان اور کمزوری کا اظہار ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اس طرح ان کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا اور ان کے سیاسی غلبہ کو نقصان پہنچے گا۔ جبرتی نے بیان کیا ہے کہ وہابیوں کا موقف یہ تھا کہ شام کے حاجی وفود نہ آئیں، مگر صرف اس صورت میں کہ ان شرائط کی پابندی کریں جو ان پر عائد کی جائے، اور وہ یہ کہ وہ کجاوے کے بغیر آئیں، اپنے ساتھ طبل جو نوبت جنگ کے لیے بجائی جاتی ہے، اور بانسری نہ لائیں، اور کوئی اسلحہ بھی نہ لائیں، اور نہ ہی کوئی دوسری ایسی چیز جو شریعت کے منافی ہو۔ جب لوگوں نے یہ شرائط سنی تو وہ بغیر حج کے واپس چلے گئے اور ان خلاف شرع امور کو ترک نہ کیا۔ جبرتی مصری حاجی وفد کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کرتا ہے۔ عثمانی سلطان کے پہلے حکم نامہ میں جن چیزوں پر اکتفا کیا گیا تھا ان میں ایک چیز محمد علی نے سعودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کا بھی مطالبہ تھا، دوسری شریف جدہ کے خطوط کے محرکات کا تذکرہ تھا، اور تیسری چیز رایا تاجروں کے ساتھ بہتر سلوک اور حرمین شریفین کی خلاصی تھی، جس کے پیچھے انگریزوں کی سوچ اور فکر کار فرما تھی۔ اس کے بعد اس مطالبہ کو دوبارہ پھر دہرایا گیا اور حرمین شریفین کی آزادی پر اکتفا کیا گیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پیروکاروں کے مقابلے میں بار بار کی ہزیمت اور شکست کے بعد جب حجاز مقدس کے شہروں میں
عثمانیوں کو پہلی بار کامیابی ہوئی تو سلطان محمود ثانی نے مصر میں اپنا شاہی حکم نامہ ارسال کیا، جس سے مسجدوں میں پڑھ کر سنایا گیا۔ یہ حکم نامہ بھی حرمین شریفین کی واپسی کے بارے میں تھا، اور یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ سلطان عثمانی کا ہدف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا کہ حجاز مقدس عثمانی سیادت میں لوٹ آئے۔ ممکن تھا کہ یہ جنگ اسی حد تک ختم ہو جاتی۔ محمد علی کی فوجیں حجاز مقدس کے شہروں پر قبضہ کر چکی تھی، اور محمد علی نے حجاز کے علاقے کے لیے ایک نیا شریف گورنر مقرر کر دیا تھا۔ نیا شریف اب مجبور تھا کہ حجاز کی طرف سفر کرے اور شریف غالب کو اس علاقے سے نکال باہر کرے، جس نے اس کی فوجوں کی مدد کی تھی اور حجاز مقدس میں محمد علی کے داخلے کو ممکن بنایا تھا۔ دعوت سلفیہ کے سعودی قائدین نے محمد علی سے صلح کی پیشکش کی، لیکن اس نے ایسی کڑی شرائط پیش کی جن کو قبول کرنا سعودیوں کے لیے مشکل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ صلح کی پیشکش کی اس جواب میں محمد علی نے سعودیوں کو دھمکی بھی دی تھی۔ جبرتی اس سلسلے میں لکھا ہے، رہی صلح تو وہ شرائط کی وجہ سے نہ ہو سکی، کیونکہ اس میں یہ شرائط رکھی گئی تھی کہ جنگ کے اول دن سے لے کر اب تک جتنے جنگی خراجات ہوئے ہیں وہ سعودی ہمیں دیں گے، تمام علاقے عثمانیوں کے حوالے کریں گے، حجرہ شریف کے تمام جواہر اور ذخائر محمد علی کے حوالے کریں گے، حجرہ شریف کا جو سامان ناکارہ ہوا ہے اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس کے بعد سعودی قائد آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا اور میں اس کے ساتھ معاہدہ کروں گا۔ اس کے بعد ہماری صلح مکمل ہوگی، اور اگر اس نے انکار کیا اور میرے پاس نہ آیا تو ہم اس کی طرف جائیں گے۔ حجاز اور رنجت پر محمد علی کے حملے کی حقیقت۔ محمد علی اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پیروں کے درمیان جنگ ایسی فوجیوں کے درمیان جنگ نہیں تھی جن کے دونوں طرف کے لوگ اسلام کو اپنا دین خیال کرتے ہوں۔ اسی طرح یہ عربی جنگ نہیں تھی جیسا کہ بعض لوگوں نے اسے عربی جنگ ثابت کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں ایک فریق خالص اسلامی بنیادوں پر جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے سامنے کوئی سیاسی مقاصد نہیں تھے، بلکہ اس نے غیرت ایمانی کا ثبوت دیا اور صرف اس بات کی خواہش کی کہ وہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی دوبارہ سے پاسداری ہونے لگے۔ یہ سعودی فوج تھی۔ اس نے اسلامی علاقوں سے کافر سامراجی قوتوں کے خطرات کو روکنے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ راہی دوسری قوت جو سعودیوں سے برسر پیکار تھی تو یہ فوج مصر کے والی محمد علی کی فرستادہ تھی۔ یہ کسی بھی صورت مصری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں اکثریت ارونا تھے اور کچھ ترکی اور نصارہ، جبکہ اس فوج کے بعض افسر فرانسیسی تھے۔ اس فوج کے اکثر سالار صرف نام کے مسلمان تھے۔ جبرتی جو عین شاہد ہے وہ اس فوج کی اصلی صورتحال کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ جبرتی کا یہ بیان اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب شروع میں وہابیوں کو عثمانیوں کے مقابلے میں کامیابی ہو رہی تھی۔ جبرتی وہابیوں کی مذہبی حالت اور ان کے تقویٰ کی تصویر کشی کرتے ہوئے لکھتا ہے، ہم کیسے فتح مند ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اکثر ٹروپس مسلمان نہیں ہیں۔ ان میں بعض تو ایسے ہیں جن کا کوئی دین نہیں اور وہ ہمارے مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ہمارے ہم نشین پرلے درجے کے شرابی لوگ ہیں۔ ہمارے لشکر میں اذان کی آواز تک سنائی نہیں دیتی۔ یہاں فرض نماز پڑھی جاتی ہے، عموماً لوگ تو امام کے پیچھے صفیں باندھ کر خوش و خضوع نماز ادا کرتے ہیں، اور جب عین لڑائی میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو مؤذن اذان پڑھتا ہے اور مسلمان صلاۃ و خوف پڑھتے ہیں، جس کا یہ طریقہ ہے کہ ایک گروہ نماز کا پڑھتا ہے اور دوسرا گروہ جنگ کے لیے آگے بڑھتا ہے، پھر دوسرا گروہ نماز کے لیے پیچھے ہٹاتا ہے اور پہلا گروہ اپنی نماز مکمل کرتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہماری فوج کو تعجب ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی کبھی صلاۃ الخوف کا نام تک نہیں سنا، چنانچہ جب جائے گا انہوں نے کسی لشکر کو اس سے پہلے صلاۃ الخوف پڑھتے دیکھا ہو۔ یہ لوگ اپنے پڑاؤ میں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو مشترکوں سے لڑو جو دہاڑیاں منڈواتے ہیں، زنا اور لواطت کو مباح خیال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں۔ ان کے اکثر مقتول فوجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ غیر مختون ہیں۔ جب یہ فوج بدر میں پہنچی ہے اور اس میں قابض ہوئی ہے، اس کے علاوہ دوسری دیہاتوں اور وادیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جہاں کے باسی بہترین اہل علم اور نیک لوگ تھے ان کو لوٹ لیا ہے، ان کی عورتوں، بیٹیوں، بچوں اور کتابوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ محمد علی جنگ میں الہی قانون کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود میں تجاوز کرنے کے لیے اسلامی احکام کی اسے مطلقاً پرواہ نہیں تھی۔ اس کا لشکر قتل و غارت گری کرتا، تباہی و بربادی پھیلاتا
لوگوں سے ان کے مال چھین لیتا۔ مسلمان جو توحید پر کار بند تھے عزتوں کو پامال کرتا تھا۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ جمل کے موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرو، زخمی کو قتل نہ کرو اور جو ہتھیار پھینک دے وہ بھی امن میں ہے۔ اب کا فرمان ہے خبردار عورتوں سے تعارض نہ کرنا، چاہے تمہیں ماں بہن کی گالی دیں، تمہارے امیروں کو سب و شتم کے کریں۔ ایک مرد عورت کو کھجور کی ٹہنی یا چھڑی سے مارتا ہے، اس کی وجہ سے نجات دلائی جاتی ہے اور اس کے بعد سزا دی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں میں نے جنگ صفین میں شرکت کی۔ مسلمان کسی زخمی کو قتل نہیں کرتے تھے، کسی پیٹھ پھیرنے والے بھاگنے والے کو قتل نہیں کرتے تھے اور کسی مقتول کا سامان نہیں چھینتے تھے۔ عثمانی سلطنت اور عثمانی سلطان کے لیے حجاز کا اس کے زیر نگین ہونا شرائط تھی۔ دریا پر حملہ اس کو مطلوب نہیں تھا اور نہ ہی دولت عثمانیہ اس سے اپنی ضروریات خیال کرتی تھی۔ محمد علی متشدد تھا کہ وہ کڑی شرائط اور صلح عائد کر کے در حقیقت جنگ جاری رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسی صورت میں اپنی توسیع پسندانہ اہداف حاصل کر سکتا تھا اور برطانوی سیاست کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرتا تھا، کیونکہ سعودی سلطنت برطانوی مفادات کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ برطانیہ کو محمد علی کی ضرورت تھی اور محمد علی ان سے اپنے مفادات حاصل کرنے کے چکر میں تھا۔ اس طرح یہ جملہ در حقیقت اسلامی لباس میں صلیبی حملہ تھا اور جو بحر احمر میں پہنچ چکے تھے اور ساتھ ہی بری راستے کو سعودیوں سے خالی کرا کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ جب توسون بن محمد علی کو امیر عبداللہ بن سعود کے مقابلے میں شکست ہوئی اور اس کا آدھا لشکر موت کی گھاٹ اتر گیا تو محمد علی نے خود حجاز کی راہ اختیار کر لی۔ 1813 میں اس نے شریف مکہ غالب بن گر کو گرفتار کر لیا اور سلطان پر الزام لگایا کہ وہ سعودیوں کے ساتھ سازش میں شریک ہونے لگا۔ محمد علی نے اس کا مال و متاع سب کچھ ضبط کر لیا اور اس طرح شریف مکہ حجاز میں محمد علی کے ملازموں میں شمار ہونے لگا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا کہ جنوری 1815 عیسوی میں محمد علی کو سعودی فوجیوں کے لیے مقابلے میں بصل کے مقام پر فتح حاصل ہو۔ بعض مورخین اسے وہابی تحریک کی سب سے بڑی جنگ کی بلکہ مصر کی حربی تاریخ میں اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ محمد علی جزیرہ نما عرب میں نہ ٹھہرا۔ محمد علی جزیرہ نما عرب میں نہ ٹھہرا کہ جو فتح اسے حاصل ہوئی تھی اس کے سلسلے کو آگے بڑھائے، بلکہ وہ اپنے بیٹے توسون کو حجاز میں چھوڑ کر مصر واپس آ گیا اور تیزی سے نجد کے شمال کی طرف بڑھتا ہوا اس کے شہر کو جا پہنچا۔ پھر شبیہ پر قبضہ کیا اور یوں دریا کی طرف اس کے آگے راستہ کھل گیا۔ امیر عبداللہ نے فوراً مذاکرات کا دروازہ کھولنے کی درخواست کی تاکہ خون ریزی نہ ہو اور شہر اور دیہات محفوظ رہیں۔ طرفین میں مذاکرات شروع ہوئے تو سون کی طرف سے صلح ہوئی کہ جو کہ درج ذیل شرائط پیش کی گئی۔ مصری فوجیں دریا پر قبضہ ہوں گی، امیر عبداللہ اپنے آپ کو توسون پاشا کے حوالے کر دیں گے اور وہ جس سمت چاہیں گے اسے روانہ کر دیں گے۔ امیر عبداللہ حج کی راستوں کو پرامن بنانے کے لیے اور محمد علی کی طرف سے اس شہر پر جو حاکم ہوگا امیر عبداللہ کے اس حکم پر، اس کے علاوہ جو شرائط تھی وہ کچھ اس طرح سی تھی۔ طرفین میں مذاکرات شروع ہو گئے۔ نمبر 1، مصری فوجیں دریا پر قابض ہوں گی، امیر عبداللہ حج کے راستوں کو پرامن بنائے گا اور محمد علی کی طرف سے اس شہر پر جو حاکم ہوگا امیر عبداللہ اس کے حکم کی پابندی کریں گے حتیٰ کہ صلح پر اتفاق ہو جائے۔ اگر ان شرائط پر اتفاق ہو جاتا ہے تو یہ شرائط اس وقت تک نافذ العمل نہیں ہوں گی جب تک محمد علی ان کی توثیق نہیں کرتے، لیکن شرائط امیر عبداللہ کی طرف سے قبول نہ ہوئی اور فیصلہ یہ ہوا کہ ایک وفد مصر بھیجا جائے جو شروط و صلح کے بارے میں براہ راست محمد علی سے مذاکرات کرے، لیکن محمد علی پاشا کے تشدد کے باعث صلح کی یہ کوششیں ناکام رہی اور سعودی آمادہ بیکار ہو گئے۔ 1816 میں محمد علی نے ایک اور مہم روانہ کی جس کی قیادت ابراہیم پاشا کر رہا تھا۔
ابراہیم پاشا اپنی فوج کو لے کر حجاز سے نجد کی طرف روانہ ہو گیا اور انیزہ، بریدہ اور شکرا کے شہروں پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا اور قسیم کا تمام علاقہ اس کے زیر نگی آ گیا۔ ابراہیم پاشا نے قبائل کے ساتھ نرمی کی پالیسی اختیار کی، جس کی وجہ سے اہل نجد کی ایک بہت بڑی تعداد اس کی ہمنوا بن گئی۔ ابراہیم ہمیشہ مجالس منعقد کرتا اور لوگوں کو عطیات سے نوازتا۔ اس نے شروع میں ایسا طریقہ اختیار کیا کہ قبائل اس کے حلقۂ باگوش ہو جائیں۔ اس نے فوج کو مار دہاڑا اور لوٹ مار سے روک لیا۔ اپنے تجربہ کار فرانسیسی افسروں ایسا طریقہ اختیار کیا کہ قبائل اس کے حلقہ باگوش ہو جائیں۔ اس نے فوج کو مار دہاڑ اور لوٹ مار سے روک دیا۔ اپنے تجربہ کار فرانسیسی افسروں کے ذریعے ابراہیم اپنی فوج سے آگے بڑھتا رہا، حتیٰ کہ وہ دریا پہنچ گیا اور شہروں کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ بہت طویل تھا، جو 16 اپریل سے شروع ہوا اور 9 ستمبر 1818 تک جاری رہا۔ بالآخر امیر عبداللہ نے ہتھیار ڈال دیے اور گرفتاری پیش کر دی۔ ابراہیم دریا میں داخل ہو گیا۔ امیر عبداللہ بن مسعود کو سخت حفاظت میں دریا سے مصر اور پھر مصر سے استنبول بھیج دیا۔ استنبول میں پورے 3 دن تک اس کی تشہیر بڑھتی گئی، پھر اسے پھانسی دینے کا حکم دے دیا گیا۔